جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ فرینڈس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے امتحانات کی تیاری کے سلسلے میں اپنی بھرپور کاوش کر رہے ہوں گے۔ اور ہماری یہ جو چھوٹی سی کاوش ہے جس کے ذریعے ہم مختلف ویڈیوز جو ہیں پولیٹیکل سائنس کے بارے میں، انٹرنیشنل ریلیشن پر، ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ کے اوپر یا کوئی بھی پولیٹیکل سائنس کا موضوع ہے اس کے اوپر جو ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ رہی ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی اور آپ کی امتحان کی تیاری کے سلسلے میں جو ہے یہ بڑی معاون ثابت ہو رہی ہوں گی۔ اگر اس سلسلے میں آپ کی کوئی رائے ہو تو اس کو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور ان ویڈیوز کو آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید جو ہے وہ بنایا جا سکے۔ میں ہوں محمد نواز وڈیچ، پولیٹیکل سائنٹسٹ، اور یہ ویڈیوز جو ہے ویڈیو کا یہ جو سلسلہ ہے وہ آپ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں کہ کون کون سے MCQ جو شامل کیے گئے ہیں۔ یہ ویڈیوز جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر یہ ویڈیوز ہیں، اور the first MCQ is Baghdad Pact was signed in, there are three options, 1950, 1955 and 1961. The correct option is 1955. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1955 کو یہ بغداد پیکٹ جو ہے سائن ہوا تھا، اور اس کے کچھ عرصہ بعد جو ہے عراق جو ہے وہ اس پیکٹ سے، اس ٹریٹی سے الگ ہو گیا تھا، اور پھر بغداد پیکٹ کا نام جو ہے وہ سینٹو رکھ دیا گیا تھا، یعنی سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن۔ تو سینٹو جو ہے بیسیکلی بغداد پیکٹ کا دوسرا نام ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے برکس۔ 5 members are Brazil, Russia, India, China and Saudi Arabia, South Korea, South Africa. برکس ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس میں 5 ممبرز شامل ہیں، اور اس انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے 5 ممبرز کے جو پہلے حروف ہیں ان سے جو ہے اس آرگنائزیشن کا نام رکھا گیا ہے برکس۔ B فار برازیل، R فار رشیا، I فار انڈیا، C فار چائنا اینڈ S فار ساؤتھ افریقہ۔ South Africa is the correct option and South Africa is the 5th member of BRICS. The next MCQ is NATO was formed on April 24, 1949, April 4, 1949, June 4, 1949. The correct option is April 4, 1949. تو آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار امریکہ جو ہے جس نے عالمی سیاست کے اندر ایک سپر پاور کا رول ادا کرنا شروع کیا، اور پھر اس کی سرپرستی کے اندر جو ہے رشیا کا جو کمیونزم تھا اس کو روکنے کے لیے، رشیا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اس نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر، جو موسٹلی یورپین کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ مل کر نیٹو کی بنیاد رکھی، جو کہ خالص فوجی اور دفاعی ایک آرگنائزیشن ہے۔ اور پھر اس کے رد عمل میں جو ہے 1955 میں رشیا جو ہے USSR جو ہے اس نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر وارسا پیکٹ کی بنیاد جو تھی وہ رکھی تھی، اور ان دونوں تنظیموں کی وجہ سے عالمی امن جو ہے اس کو شدید خطرات لاحق ہو گئے تھے، اور پھر ایک طویل عرصہ تک جو ہے کولڈ وار کا شکار رہی دنیا۔ اور 1990 میں جب رشیا جو ہے اس کا کولیپس ہوا اور رشیا جو ہے وہ منتشر ہو گیا، تو پھر کہیں جا کر جو ہے یہ کولڈ وار جو تھی وہ ختم ہوئی۔ نیکسٹ MCQ is 3 statesmen who formulated name: Nehru, Nasser, Tito. The second option is Nehru, Bhutto, Chou En-lai. نیم جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیم ایک ایبریویشن ہے، نان الائنڈ موومنٹ، اور اس کی فارمیشن کے اندر جو ہے جن لوگوں نے اہم کردار ادا کیا اس میں انڈیا کے جواہر لال نہرو ہیں، جمال عبد الناصر ہیں، اور یوگوسلاویہ کے ٹیٹو ہیں۔ نیم بیسیکلی اس کی بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح ہے کہ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار جب دنیا
سرد جنگ کا شکار ہوئی اور ایک امریکن بلاک قائم ہوا اور دوسری طرف ایک رشین بلاک قائم ہوا، تو دنیا کے بہت سارے ممالک جو تھے وہ امریکن بلاک میں شامل ہو گئے اور بہت سارے ممالک جو تھے وہ رشین بلاک کا حصہ بن گئے، اور اس سے دنیا واضح طور پہ جو ہے وہ 2 بلاک میں تقسیم ہو گئی۔ اس دور کے اندر جو ہے کچھ ملک ایسے تھے جو اپنے آپ کو غیر وابستہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہ تو ہم امریکہ کے ساتھ ہیں نہ ہم رشین بلاک کا حصہ ہیں، تو انہوں نے مل کر جو ہے ایک تنظیم قائم کی، نان الائنڈ موومنٹ، یعنی غیر وابستہ ممالک کی تنظیم۔ تو اس میں وہ ملک شامل ہوئے جنہوں نے نہ تو رشیا کے ساتھ کوئی فوجی یا دفاعی معاہدہ کیا تھا اور نہ ہی وہ امریکن بلاک میں جو ہے شامل ہوئے تھے۔ پاکستان نے چونکہ سیٹو اور سینٹو جیسے معاہدے کیے اور وہ امریکن بلاک میں شامل ہو گیا تھا، اس لیے پاکستان جب اس کا قیام عمل میں آیا تو پاکستان جو ہے وہ نیم کا ممبر نہیں بنا تھا۔ نیکسٹ MCQ دیکھتے ہیں۔ نیم واز فارمڈ ان 1951, 1961, 1971. دا کریکٹ آپشن از 1961۔ تو نیم جو ہے یعنی نان الائنڈ موومنٹ جو ہے وہ اس کا قیام جو ہے وہ 1961 میں عمل میں آیا۔ The next MCQ is the leader of the Coffee Club movement is Japan, Iran, Italy. The correct option is Italy. Italy is the leader of the Coffee Club movement. The next MCQ is Pakistan became the member of NAM in 1961, 1969, 1979. The correct option is 1979. Pakistan became the member of NAM in 1979. تو جب تک پاکستان سیٹو اور سینٹو کا رکن رہا تو اس وقت تک جو ہے پاکستان نے چونکہ وابستگی کی الائنمنٹ کی پالیسی اختیار کر رکھی تھی تو اس کا ممبر نہیں بن سکتا تھا۔ تو جب سیٹو اور سینٹو سے پاکستان نے علیحدگی اختیار کی اور پھر جو ہے جنرل ضیاء اللہ کے دور حکومت میں جو پاکستان تھا وہ نیم کا جو تھا وہ ممبر بنا۔ When the Soviet troops landed in Kabul. When the Soviet troops landed in Kabul, December 27, 1979, March 27, 1979. The correct option is December 27, 1979. Soviet troops means Russian troops یا USSR. تو USSR جو ہے یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک، اس کو آسانی کے لیے جو ہے وہ سوویت بھی کہا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی اس کا پورا نام تو ہے USSR یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک، لیکن اس کو آسانی کے لیے جو ہے سوویت بھی جو ہے لکھا جاتا ہے، تو اٹ مینس رشیا۔ The next MCQ is which of these countries experienced a cultural revolution during the Cold War? There are 3 options: Pakistan, China, USSR. The correct option is China. China experienced a cultural revolution during the Cold War. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کولڈ وار جو ہے یہ سٹارٹ ہوئی آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار اور یہ 1990 تک جو ہے وہ جاری رہی۔ تو اس دوران جو ہے چائنا جو جہاں پہ 1949 کے اندر جو ہے کمیونزم آیا تھا اور وہاں پہ اشتراکی انقلاب برپا ہوا تھا، تو کچھ عرصہ بعد جو ہے جب 1966 کا دور تھا اور اس کے لگ بھگ جو ہے چائنا کے اندر جو ہے کچھ جو سرمایہ دار تھے، جو سرمایہ دارانہ نظام کے جو حامی لوگ تھے، انہوں نے اثر و رسوخ حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور پھر 1966 میں جو ہے ایک واقعہ رونما ہوا جب پیکنگ یونیورسٹی کے اندر جو ہے کچھ طالب علموں نے کچھ نعرے لگائے اور کچھ اشتہارات جو تھے وہ دیواروں پہ لگائے، اور اس سے جو ہے جو چائنا کا جو اشتراکی نظام تھا اس کو کچھ خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ اس کا توڑ نکالنے کے لیے اور وہ جو سرمایہ دارانہ نظام کے حامی لوگ تھے ان کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے چائنا کے اندر خصوصی اقدامات کیے گئے، اور وہ جو
تاکہ لیننزم کو، مارکسزم کو اور سوشلزم کو جو ہے زیادہ پروموٹ کیا جائے اور لوگوں کی ذہن سازی کی جائے۔ تو اس کے لیے جو کوششیں کی گئیں کمیونزم کو بحال کرنے کے لیے اور اس کے رسوخ کو برقرار رکھنے کے لیے، اور جو مئو کے دور میں، مؤ زیتونگ کے دور میں جو اصلاحات کی گئی تھیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں، ان کے لیے کلچرل ریولیوشن کی ٹرم جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو کلچر ریولیوشن کے اندر کیا ہوا کہ وہ تمام کوششیں جو چائنا کا جو کمیونزم تھا اس کے خلاف جو کی جا رہی تھیں ان کو کچل دیا گیا اور ان کے خلاف سخت مزاحمت جو تھی وہ کی گئی۔ اس کے علاوہ تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے خصوصی اہتمام کیا گیا تاکہ چین کے کلچر کو پروموٹ کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے پارٹی قیادت کو جو ہے دوبارہ سے اثر نو اس کی ری آرگنائزیشن کی گئی، دوبارہ اس کو منظم کیا گیا، اور اس کے اندر جو ہے ایسے لوگ جو اشتراکیت سے کسی حد تک باغی ہوتے جا رہے تھے ان کو نکال دیا گیا، اور جو اشتراکی پارٹی ہے چائنا کی اس کو دوبارہ جو تھا وہ منظم کر دیا گیا۔ عوام کے اوپر خصوصی توجہ دی گئی، تعلیمی اداروں کے اندر طلباء کے اندر خصوصی توجہ دی گئی تاکہ طلباء کی ذہن سازی کی جا سکے اور انہیں جو چین کا جو کمیونزم ہے اس کا ہم نوا بنایا جا سکے، اس کے لیے ہمدردیاں جو ہیں پیدا کی جا سکیں۔ تو اس طرح جو ہے ہر میدان کے اندر جو ہے خصوصی اقدامات کیے گئے تھے، اور چین کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کو دوبارہ اس کی جو نظریاتی بنیادیں تھیں ان کو مضبوط کیا گیا تھا۔ تو یہ ساری کوششیں اور کاوشیں جو ہیں ان کو کلچر ریولیوشن جو ہے وہ چین کے اندر جو ہے نام دیا گیا، اور مؤ زیتونگ کے جو نظریات تھے ان کو فروغ دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی ان کو سختی کے ساتھ جو تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ وہ تمام اقدامات جس سے مؤ زیتونگ کے نظریات، خیالات یا مارکسزم کے جو خیالات تھے یا لیننزم جو تھا اس کے خلاف جو اقدامات کیے گئے سب کو جو تھا وہ ختم کیا گیا۔ فنون لطیفہ کے اندر، تعلیم کے اندر، نصاب کے اندر جو ہے اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ تعلیمی اداروں کے اندر لوگوں کی ذہن سازی اس طرح کی جائے کہ وہ لیننزم اور مارکسزم کے قریب تر ہو جائیں۔ تو یہ سارے جو اقدامات ہیں، یہ ساری جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، ان کو جو ہے وہ کلچر ریولیوشن جو ہے کہا جاتا ہے، جو کہ اس کا جو دورانیہ ہے وہ 1966 ہے، 7 ہے اور 8 تک جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے which treaty is also called بغداد پیکٹ۔ تو یہ پہلے ہو چکا ہے، اس کے اوپر بات بھی ہو چکی ہے کہ ایکچولی پہلے بغداد پیکٹ قائم ہوا تھا، اور جب عراق جو ہے وہ آئی تھنک 1958 میں 1958 کو جب اس پیکٹ سے الگ ہو گیا تو بعد اس کا نام جو ہے وہ سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن جو تھا وہ رکھ دیا گیا۔ تو بغداد پیکٹ کا دوسرا نام جو ہے وہ سینٹو ہے۔ The Constitution of India was promulgated on August 15, 1947, January 26, 1950, January 26, 1955. The correct option is January 26, 1950. یعنی انڈیا جو ہے اس کا جو پہلا آئین ہے وہ جنوری 26، 1950 کو جو تھا وہ نافذ کیا گیا۔ تو انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ ایک ساتھ قائم ہوئے، اور انڈیا کی خوش قسمتی رہی کہ انڈیا جو ہے وہ بہت جلد اپنا نیا آئین بنانے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ پاکستان کے ساتھ یہ بدقسمتی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک طویل عرصہ تک جو ہے وہ اپنا آئین بنانے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور 1956 میں جا کر جو ہے پاکستان نے یہ اپنا کام مکمل کیا۔ اس میں بہت سارے مسائل تھے۔ انڈیا لکیلی جو ہے اس کی جو لیڈرشپ تھی اس نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا، اور وہ بہت جلد جو ہے اپنے قیام کے بعد جو ہے ان نے ملک کو نیا آئین دیا جو کہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست جو ہے اس کی شایان نشان ہوتا ہے۔ تو یقیناً جو ہے وہ انڈیا کے لیے یہ بڑا اچھا ثابت ہوا، جبکہ پاکستان جو ہے اس کو کچھ مسائل کا سامنا تھا، اور اس وجہ سے جو ہے اور کچھ یہاں کی جو لیڈرشپ تھی، قائد اعظم محمد علی جناح
اور لیاقت علی خان کی وفات کے بعد جو ہے یہاں کی جو لیڈرشپ تھی اس نے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا. تو بہرحال یہاں پہ دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا واز پروملگیٹڈ آن January 26, 1950. The next MCQ is, who wrote the book Politics Among Nations? Machiavelli, Margin-Thew, Hobbes. The correct option is Margin-Thew. The next MCQ is USSR, yani Union of Soviet Socialist Republic, tested its first atomic bomb explosion in 1945, 1949, 1955. The correct option is 1949. تو رشیا جو ہے اس نے 1949 میں جو ہے اپنا جو ایٹمی ٹیسٹ تھے وہ کیے اور اس طرح وہ ایٹمی طاقت بننے میں کامیاب ہو گیا. اور اس سے جو ہے دنیا کے اندر جو کولڈ وار تھی اس کے اندر شدت پیدا ہو گئی تھی. ویسے تو عام طور پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ سرد جنگ جو ہے جو کولڈ وار ہے وہ 1945 میں شروع ہوئی، لیکن عملی طور پہ دیکھا جائے تو اس کے اندر جو شدت تھی وہ 1949 میں ہوئی، کیونکہ 1949 میں جو ہے دو اہم واقعات ہوئے. پہلا واقعہ جو تھا وہ نیٹو کا قیام تھا، اور پھر رشیا نے جو ہے 1949 میں ہی اپنا ایٹمی اسلحہ جو تھا وہ ٹیسٹ کیا اور وہ اپنا ایٹمی پاور بننے میں جو تھا وہ کامیاب ہو گیا. اور اس سے جو ہے اس سے جو ہے وہ رشیا اور امریکہ کے درمیان جو ہے جو اختلافات تھے، جو کشیدگی تھی، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. The next MCQ is Wall Street crash. Great Depression begins in USA in 1919, 1929, 1939. The correct answer is 1929. In 1929 وال اسٹریٹ کریش، جسے گریٹ ڈپریشن بھی کہا جاتا ہے، began in USA. The next MCQ is, Hitler became the Chancellor of Germany in 1914, 1930, 1933. The correct option is 1933. ہٹلر جو ہے وہ 1933 میں جو ہے جرمنی کا چانسلر جو تھا وہ بنا. The next MCQ is, Treaty of Westphalia was signed on October 24, 1648, December 24, 1648. The correct option is October 24, 1648. The Treaty of Westphalia جو ہے that was signed after the 30 years war. یہ جو 30 years war ہے یہ 1618 میں شروع ہوئی اور 1618 سے لے کر 1648 تک جو ہے یہ جنگ جاری رہی. اور اس جنگ کے اختتام پر جو ہے یہ جو ٹریٹی آف ویسٹفالیا ہے that was signed on October 24, 1648. اور یہ ٹریٹی آف ویسٹفالیا کے اندر جو ہے جو جدید ریاست کا جو دور ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے اور the states were declared modern, sovereign, national states and secular states جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو جو اسٹیٹ تھی اس سے پہلے جو سٹی اسٹیٹس کا دور تھا، جو امپائرس کا دور تھا یا قدیم جو ریاست کا دور تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہاں سے جو ہے ریاست کا جدید دور شروع ہوتا ہے. تو اس میں اسٹیٹ جو تھی اس کو کہا گیا کہ ماڈرن ہے، اسٹیٹ کے لیے کہا گیا کہ وہ ساورن ہے، یعنی وہ اپنی مرضی کی خود مالک ہے، خود مختار ہے اور وہ اپنی انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسی جو ہے وہ خود ڈیزائن کر سکتی ہے اور کوئی ریاست جو ہے اس کے معاملات میں مداخلت کرنے کی مجاز جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو نیشنل ڈکلیئر کیا گیا کہ ایک ریاست کے اندر رہنے والے تمام لوگ جو ہوں گے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آف ریلیجن، کلچرل اینڈ لینگویج، سب جو ہیں وہ یکساں حقوق کے مالک ہوں گے اور یکساں ان کی جو ہے وہ ڈیوٹیز ہوں گی، یکساں ان کے رائٹس ہوں گے. اور اسی ٹریٹی کے اندر جو ہے اسٹیٹ واز ڈکلیئرڈ سیکولر. یہ کہا گیا کہ مذہب جو ہے اس کا تعلق افراد کے ساتھ ہوتا ہے، اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اسٹیٹ جو ہے وہ
وہ کسی مذہب کی نہ تو سرپرستی کرتی ہے اور نہ ہی اپنا نظام چلانے کے لیے کسی مذہب سے رہنمائی لیتی ہے۔ تو مذہب کا تعلق افراد کے ساتھ ہے، افراد مذہب پر عمل کریں نہ کریں تو یہ ان کا انڈیویجول جو ہے وہ ایشو ہے، اسٹیٹ کا یہ ایشو نہیں ہے۔ اسٹیٹ بیسیکلی نظم و نسق قائم کرتی ہے اور ایڈمنسٹریشن قائم کرتی ہے، اس کا کام لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، اور اس میں وہ کسی قسم کی بھی جو امتیازی ہے یا ڈسکریمنیشن ہے اس کو جو ہے وہ قائم نہیں رکھتی۔ تو ٹریٹی آف ویسٹفالیا جو ہے دیٹ واز سائنڈ آن اکتوبر 24 1648۔ The next MCQ is the agreement of regional cooperation for development was signed in 1954 1964. The correct answer is 1964. The next MCQ is the member states of RCD. RCD means Regional Cooperation for Development were Pakistan, Iran and Turkey. Pakistan, China and Japan. The correct option is Pakistan, Iran and Turkey. تو 1964 میں جو ہے پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان جو ہے ایک کنٹریکٹ ہوا، ایک ایگریمنٹ ہوا، دیٹ از کالڈ ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ RCD۔ اور پھر کچھ عرصہ بعد جو ہے جب ضیاء اللہ کا دور ختم ہوا اور نواز شریف کا دور شروع ہوا یہاں پہ، تو پھر اس کو چینج کر دیا گیا، اس کا دائرہ کار جو تھا وہ کئی ملکوں تک جو ہے وہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو ہے وہ ECO کے نام سے جو ہے جانی جاتی ہے، آرگنائزیشن ECO کے نام سے جو ہے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے نام سے جو ہے یہ ادارہ اب جانا جاتا ہے، اور اس کا دائرہ کار جو ہے کئی ملکوں تک جو ہے وہ اب وسیع ہو چکا ہے۔ The Treaty of Tashkent was signed in January 2, 1966, January 10, 1966. The correct option is January 10, 1966. تو Treaty of Tashkent was signed between Pakistan and India، اور اس میں جو رشیا ہے USSR جو ہے اس نے اس میں ثالثی کا کردار جو تھا وہ ادا کیا تھا۔ تو دراصل 1965 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگ لڑی گئی، اور اس جنگ کے اختتام کے اوپر جو ہے دونوں ریاستوں کے درمیان جو ہے روس کے تعاون سے، رشیا کے تعاون سے جو ہے یہ ایک معاہدہ ہوا، ٹریٹی ہوا، جس کے اوپر پاکستان کی طرف سے ایوب خان نے دستخط کیے، اور انڈیا کی طرف سے جو ہے لال بہادر شاستری جو انڈیا کے وزیر اعظم تھے انہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے تھے۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اس معاہدے کے اوپر سائن ہو گئے تو لال بہادر شاستری جو ہیں ان کا وہیں پہ جو تھا وہ انتقال ہو گیا تھا، یعنی ابھی وہ انڈیا واپس نہیں آئے تھے تو اسی رات جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ادھر پاکستان کے اندر جو ہے ایوب خان جب واپس آئے تو ان کے خلاف ایک سخت احتجاجی تحریک جو تھی وہ شروع کر دی گئی، جسے اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے انہوں نے جو تھا یہ تحریک شروع کی، اور یہی چیز جو تھی وہ اس کے زوال کا سبب بن گئی۔ یعنی ایک طرف لال بہادر شاستری اپنے اقتدار سے محروم ہوئے، اور دوسری طرف جو ہے پاکستان کے اندر ایوب خان جو ہیں انہیں بھی اقتدار سے محروم ہونا پڑا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ دونوں ملک جو تھے اس کے جو عوام تھے، عوامی سطح کے اوپر جو ہے وہاں بھی اس کی بے چینی محسوس کی گئی، یعنی ناپسند کیا گیا، اور پاکستان کے اندر بھی اس کو ناپسند کیا گیا تھا، اور اس کا ایک رد عمل جو تھا وہ یہاں پہ سامنے آیا۔ The next MCQ is who signed on Treaty of Tashkent from Indian side? جواہر لال نہرو، لال بہادر شاستری۔ The correct option is لال بہادر شاستری، یہ انڈیا کے وزیر اعظم تھے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جواہر لال نہرو جو ہیں یہ انڈیا کے فرسٹ پرائم منسٹر ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ لال بہادر شاستری کا جو ہے نام ہے۔ تو انڈیا کی طرف سے ٹریٹی آف تاشکنت جو ہے اس کے اوپر لال بہادر شاستری نے سائن کیے، اور پاکستان کی طرف سے ایوب خان نے جو تھے وہ اس کے اوپر سائن کیے تھے، اور اس میں ثالثی کا کردار جو ہے، جو مساہلت کا کردار جو تھا وہ رشیا نے جو تھا وہ سر انجام دیا۔ ویڈیو کا اختتام ہو رہا ہے،
میں ہوں محمد نواز وڑیچ، پولیٹیکل سائنٹسٹ۔ آپ کے لیے مختلف موضوع کے اوپر ویڈیو جو ہیں وہ ہم لا رہے ہیں۔